الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. گرامی قدر حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض جدید تعلیم یافتہ حضرات جن کو پڑھے لکھے جاہل کہنا زیادہ مناسب ہے، ان کی طرف سے یہ بات تواتر کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ عورت ہمارے معاشرے کا مظلوم ترین طبقہ ہے، اس کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، اس کا استحصال ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ یورپ نے عورت کو آزادی دی ہے، اس کو حقوق دیے ہیں، اس کو مردوں کے برابر لا کھڑا کیا ہے، جس کی بدولت وہ خوب ترقی کر رہی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کسی مذہب، کسی تمدن، کسی سوسائٹی اور کسی قانون نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا جو اسلام نے اسے دیا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، قدیم یونان میں عورت کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا، وہ غلاموں کی طرح بازار میں بیچی جاتی تھی، میراث میں اس کا کوئی حق نہ تھا. رومیو نے عورت کو جانور کا مقام دیا تھا، نکاح کو عورت کے خریدنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، اصولاً عورت کو ہمیشہ نابالغ سمجھا جاتا تھا، معمولی قصور پر عورت قتل کر دی جاتی تھی. اہل عرب زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. یہودیوں کی یہاں کافی عرصہ اس بارے میں اختلاف رہا ہے کہ عورت انسان ہے بھی یا نہیں. بہت سو کا خیال تھا کہ عورت ایک انسان نما حیوان ہے جسے صرف مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہندو عورت کی جداگانہ حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے. شوہر مر جاتا تو بیوی کو بھی شوہر کی چتا پر زندہ جل کر مر جانا پڑتا تھا. عیسائیوں کی یہاں عورتوں کی کیا قدر و قیمت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ سن 582 عیسوی میں کلیسا کے ایک مجلس نے فتویٰ دیا تھا کہ عورتیں روح نہیں رکھتی. عجیب اتفاق ہے، جب کلیسا یہ فتویٰ جاری کر رہا تھا کہ عورتوں میں روح نہیں ہوتی، اس سے چند سال پہلے جزیرۃ العرب میں وہ آخری نبی پیدا ہو چکے تھے جو تمام کچلے ہوئے انسانوں کی حقوق کے محافظ تھے. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ذلت اور پستی کی گہرائیوں سے اٹھایا، اسے عظمت اور رفعت کے بلند مقام پر فائز کر دیا. اگر آپ دوسری تہذیبوں کے مقابلے میں اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ بے ساختہ بول اٹھیں گے. عورت تحت الثری تھی، اسلام نے اس کو فوق ثریا پہنچا دیا. وہ گرد راہ تھی، اسلام نے اس کو سرمئی چشم یعنی نور چشم بنا دیا. وہ کانٹوں کے بستر پہ تھی، اسلام نے اس کو پھولوں کے سیج پر بیٹھا دیا. وہ موت و حیا کی کشمکش میں تھی، اسلام نے اس کو زندگی عطا کی. وہ زیب میخانہ تھی، اسلام نے اسے زینت کاشانہ بنا دیا. وہ پامال تھی، اسلام نے اس کو باکمال بنا دیا. وہ برباد تھی، نشاد تھی، اسلام نے اس کو شاد کی آباد کیا. اس کا کام صرف مرد کے دل کو لبھانا تھا، اسلام نے اس کے ذمہ گھر کو سجانا لگا دیا. موازنہ کیجئے، کہاں تو ایک طرف وہ معاشرہ تھا جس میں بیٹی کا ہونا باعث شرم تھا، وہ پاپ تھی، مجسمے گناہ تھی، نحوست تھی، بدبختی کی علامت تھی. وہ شیطان کا نمائندہ تھی، زہریلا سانپ تھی، وہ کڑوا گھوڑ تھی، ہاتھوں کی میل کچیل تھی، وہ پاؤں کی دھول تھی، بوجھ تھی، اسلام نے اسے عظمت عطا کی، عزت دی. میرے ہم مکتب ساتھیوں، میں تسلیم کرتی ہوں کہ اسلام عورت کے حسن کو، اس کی جوانی کو پردے میں قید کرتا ہے، لیکن اسلام عورت کو آزادی دیتا ہے. اسلام عورت کو عمر کے ہر